بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام آفاق تھا۔ آفاق ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ بچپن سے ہی کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ گاؤں کے کھیت کھلیان، مٹی سے اٹے راستے اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس کی زندگی کا حصہ تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی منزل ان سب سے کہیں دور ہے۔ آفاق بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں درخت کے نیچے بیٹھ کر کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ گاؤں والے اکثر اسے دیکھ کر ہنستے، کہتے کہ ارے آفاق، اتنی پڑھائی کر کے کیا وزیر بنے گا؟ لیکن آفاق مسکرا کر جواب دیتا، ہاں، ایک دن کچھ ایسا ہی بنوں گا۔ آفاق کی ماں، جس کا نام حسنیہ تھا، ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کچھ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اپنی چادر کا آخری کونا بیچ کر بھی آفاق کے لیے کتابیں خریدتی۔ باپ، جو سخت مزاج تھا، کبھی کبھار غصہ ہوتا کہ یہ لڑکا کھیت میں کام کیوں نہیں کرتا، لیکن دل سے وہ بھی چاہتا تھا کہ آفاق کچھ بڑا کرے۔ وقت گزرتا گیا۔ آفاق نے میٹرک میں پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کسان کا بیٹا اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آفاق کے اسکول کے استاد، جنہیں وہ بہت مانتا تھا، نے اس شہر کے ایک بڑے کالج میں داخلہ دلانے میں مدد کی۔ شہر کی زندگی آفاق کے لیے نئی تھی۔ بڑے بڑے عمارتیں، مصروف سڑکیں، ہر طرف شور، لیکن اس کا مقصد واضح تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا رہا۔ اس نے اسکالرشپ حاصل کی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک لائبریری میں کام کرنے لگا تاکہ اپنے اخراجات پورے کر سکے۔ وہ ہر وقت کتابوں میں گم رہتا، خوابوں میں جیتا۔ آفاق کا ایک خواب تھا کہ وہ ایک دن ڈاکٹر بنے گا تاکہ گاؤں کے ان لوگوں کا علاج کر سکے جنہیں شہر تک جانے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے حوصلے بلند تھے۔ کالج کے بعد اس نے میڈیکل کے امتحان دیے اور کئی ناکامیوں کے بعد آخرکار وہ کامیاب ہو گیا۔ اسے ایک مشہور میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ گاؤں والوں نے خوشی میں دیے جلائے، ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے جو فخر کے تھے۔ میڈیکل کی تعلیم بھی آسان نہ تھی۔ آفاق دن رات محنت کرتا۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام ہما تھا۔ ہما بھی گاؤں کی تھی، لیکن ایک دوسرے علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن اس کا خواب کچھ اور تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ایسا ہسپتال بنائے جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو۔ آفاق اور ہما کی سوچ ملتی تھی۔ ان کے خواب ایک جیسے تھے اور جلد ہی وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ صرف شادی کریں گے بلکہ ایک ایسا ہسپتال بھی بنائیں گے جو صرف خدمت کے لیے ہوگا، منافع کے لیے نہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ جب وہ ہسپتال بنانے کا سوچ رہے تھے تو فنڈز کی کمی، زمین کے مسائل اور سرکاری رکاوٹیں آڑے آئیں۔ کئی بار ایسا لگا کہ شاید یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو پائے گا، لیکن آفاق نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ ایک کسان کا بیٹا تھا جو مٹی سے سونا اگانا جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خواب بھی زمین میں بیج کی طرح ہوتے ہیں جنہیں محنت، صبر اور امید سے سینچنا پڑتا ہے۔ کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد
ایک دن وہ وقت آیا جب آفاق اور ہما نے اپنا ہسپتال کھول دیا۔ گاؤں کے اس کچے راستے پر اب ایک خوبصورت سفید رنگ کا ہسپتال تھا جہاں ہر مریض کا مفت علاج ہوتا۔ وہ جگہ جہاں کبھی صرف خاموشی تھی، اب وہاں امید کی کرنیں تھیں، زندگی کی رونق تھی۔ آفاق اب بھی وہی تھا، سادہ خاکی کپڑوں میں ملبوس، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو صرف وہی لوگ لے سکتے ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا ہو۔ اس کی ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن جب وہ ہسپتال کے دروازے پر آ کر بیٹھتی تو اس کی آنکھوں میں جو سکون ہوتا وہ کسی دنیاوی خوشی سے بڑھ کر ہوتا۔ ہما اور آفاق نے نہ صرف ہسپتال بنایا بلکہ ایک تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا جہاں گاؤں کے بچے مفت تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صرف علاج سے نہیں، تعلیم سے بھی زندگیاں بدلتی ہیں۔ آفاق نے اپنے استاد کی طرح کئی شاگرد بنائے اور انہیں وہی سبق دیا جو اس نے زندگی سے سیکھا تھا۔ کبھی خواب دیکھنے سے نہ ڈرو اور کبھی خوابوں کو حقیقت میں بدلنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک آغاز تھا۔ آفاق اور ہما کی جدوجہد، محبت، قربانی اور حوصلے کی کہانی آج بھی اس گاؤں میں سنائی جاتی ہے۔ بچے اسے سن کر خواب دیکھتے ہیں اور بزرگ اسے یاد کر کے دعائیں دیتے ہیں۔ آفاق کا نام اب صرف ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک امید، ایک مثال اور ایک چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی بانٹتا ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔